امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہم لوگ صفات المنافقین سن رہے تھے، کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ باقی باتیں ہم لوگ سنیں گے۔ دیکھیے، ہم لوگ پڑھتے پڑھتے یہاں تک پہنچے تھے کہ منافقوں کی ایک عادت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کو اس کے افضل وقت کے بعد میں پڑھتے ہیں، نماز کو تاخیر کر کے پڑھتے ہیں اور جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، اپنے گھروں میں دکانوں میں پڑھ لیتے ہیں۔ منافقوں کی یہ پہچان بتلائی گئی تھی۔ آگے یہی سے بات ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ منافقین کی ایک نشانی اور پہچان یہ ہے کہ وہ قرآن مجید اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، قرآن حدیث پر عمل کرنے والے لوگوں سے حسد کرتے ہیں، یہ بھی نفاق کی پہچان ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان اصاب اہل الکتاب والسنہ عافیۃ ونصر وظہور ساءہم ذلک وغمہم، کہ اگر کتاب اور سنت پر عمل کرنے والے لوگوں کو کوئی عافیت پہنچتی ہے اور اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے یا غلبہ جنگوں میں جیت ہوتی ہے، فتح ملتی ہے، تو منافقین کو یہ بہت برا لگتا ہے، منافقین کو یہ بہت برا لگتا ہے۔ وغمہم، اسی وجہ سے وہ ڈپریشن میں پڑ جاتے ہیں، دکھ اور غم میں پڑ جاتے ہیں کہ مومنوں کو مدد آ گئی، مومنوں کو عافیت بچاؤ مل گئی اور مومن غلبہ پا لیے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَهُمْ ابْتِلَاءٌ مِّنَ اللَّهِ وَامْتِحَانٌ يُمَحِّصُ بِهِ ذُنُوبَهُمْ وَيُكَفِّرُ بِهِ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ أَفْرَحَهُمْ ذَلِكَ وَسَرَّهُمْ، کہتے ہیں کہ لیکن جب اللہ کی طرف سے مومنوں کو امتحان کے طور پر کوئی بلا آ گئی، مصیبت آ جاتی ہے، جس مصیبت سے اللہ تعالیٰ مومنوں کے گناہوں کو مٹانا چاہتا ہے، ان کے خطاؤں کو مٹانا چاہتا ہے، تو منافقین اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ مومن کو جب مصیبت آتی ہے، یہ مصیبت اللہ کی طرف سے امتحان کے لیے آتی ہے، لیکن منافقوں کو اسی سے بہت خوشی ہوتی ہے، وہ لوگ بہت خوش ہوتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ ان کی وراثت ہے، منافقوں کی یہ وراثت ہے، مومنوں کے جو دشمن ہیں اسی طریقے سے کرتے ہیں، مومنوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لوگ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت یہ نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو مومنوں کو ملی ہے وہ اور منافقین کی وراثت یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت دین توحید نصیب ہوا ہے اور منافقین کی جن کو وراثت ملی ہے یہ دونوں برابر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس حالت کو سورہ توبہ میں ذکر کیا ہے، 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 50 اور 50 پر 1 نمبر کی آیت کو پڑھیے تو ایک مرتبہ، سورہ توبہ 9 نمبر کی سورہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ నీకు ఏదైనా మేలు కలిగితే వారికది బాధ కలిగిస్తుంది, ఒకవేళ నీపై ఏదైనా ఆపద వస్తే అలాంటిదేదో జరుగుతుందని మేము ముందుగా జాగ్రత్త పడ్డామని చెబుతూ సంబరపడుతూ వెళ్ళిపోతారు। 51 అల్లాహకు మాకు రాసి పెట్టింది తప్ప మరొకటి మాకు జరగదు, ఆయనే మా సంరక్షకుడు, విశ్వాసులైన వారు అల్లాహనే నమ్ముకోవాలి అని ఓ ప్రవక్త సల్లల్లాహు अलैहि वसल्लम వారికి చెప్పు। دیکھیے ان دونوں آیتوں میں یہ بات ہے، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر آپ کو
کوئی بھلائی مل جائے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو یہ برا لگتا ہے، منافقوں کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ، اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ لوگ کہتے ہیں قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنا معاملہ پہلے ہی ٹھیک کر لیے تھے، اسی وجہ سے ہم کو کوئی مصیبت نہیں آئی، اسی وجہ سے ہم کو کوئی مصیبت نہیں آئی، اور اس طریقے سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قل، آپ کہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَهُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، کہ جو کچھ بھی ہم کو مصیبت آئی ہے وہی مصیبت آئی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا۔ یہ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جو مصیبت آئی ہے اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا تھا، ہمارا مولا اللہ ہے، ہمارا مددگار کام بنانے والا اللہ ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، مومنوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کریں۔ تو ان دونوں آیتوں میں یہ بات ہے کہ منافقین بہت خوش ہوتے تھے مومنوں کو جب مصیبت آتی تھی تو، اور کہتے تھے ہم بچ گئے، ہمارا معاملہ ٹھیک کر لیے تھے ہم، اسی وجہ سے بچ گئے، یہ لوگ پھنس گئے اور خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں اور منافق دونوں کی حالت کو بیان کر دیا ہے، دونوں کی حالت کو بیان کر دیا ہے۔ تو فرماتے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فالحق لا يدفع بمكابرة اہل الزیغ والتخلیق، کہ حق جو ہے یہ گمراہ لوگوں کی سازشوں سے مٹ نہیں جاتا ہے، حق گمراہ لوگوں کی سازشوں سے مٹ نہیں جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں جو 3 نمبر کی سورہ ہے اس کی آیت نمبر 120 میں یہ کہا ہے، ایک بار پڑھیے، سورہ آل عمران 3 نمبر کی سورہ ہے، آیت نمبر 120 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، మీకేదైనా మేలు కలిగితే వారు బాధపడతారు, అదే మీకేదైనా హాని జరిగితే మాత్రం ఆనందిస్తారు. మీరే కనుక సహనంతో భయభక్తులతో వ్యవహరించినట్లయితే వారి కుట్ర మీకు ఎలాంటి నష్టము చేకూర్చదు, ఎందుకంటే వారి కార్యకలాపాలన్నిటినీ అల్లాహ్ ముట్టడించి ఉన్నాడు. تو دیکھیے اس میں علاج بھی بتلایا اللہ تعالیٰ نے، کہا کہ ان تمسسکم حسنہ، اگر کوئی بھلائی تم کو پہنچتی ہے تم لوگوں کو تو ان لوگوں کو برا لگتا ہے، منافقوں کو برا لگتا ہے۔ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اگر تم کو کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے یفرحوا بہا، تو اس سے وہ لوگ خوش ہوتے ہیں، منافق لوگ خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم لوگ صبر کرو گے، مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم لوگ صبر کرو گے، تقوی سے کام لوگے، لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازشیں تم کو کچھ بھی نقصان نہیں دے گی، ان کی سازشیں کچھ بھی نقصان نہیں دے گی۔ ان اللہ بما يعملون محیط، اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں ان سب کو گھیرے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو گھیرے ہوا ہے، کیا کیا کر رہے ہیں سب اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کر دیا ہے کہ منافقین کتنوں سازشیں کریں تم کو نقصان نہیں دیں گے، لیکن تم 2 کام کرو، ایک تو یہ ہے کہ تم صبر کرو اور تقوی سے کام لو، تو وہ کچھ بھی نقصان نہیں دیں گے۔ اس میں بھی یہ بات ہے کہ منافقوں کی پہچان یہ ہے کہ مومن لوگوں کو جب مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ نفاق کی پہچان ہے، یہ نفاق کی پہچان ہے۔ آگے یہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کرہ اللہ طاعتہم لخبث قلوبہم وفساد نیاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو پسند نہیں کرتا، منافقوں کی نیکی کو پسند نہیں کرتا ہے، کیوں؟ ان کے دل میں خباثت بھرا ہوا ہے، ان کے دل میں خباثت بھرا ہوا ہے، ان کی نیتوں میں بگاڑ ہے، ان کی نیتیں بگڑ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے نیکیوں سے ان لوگوں کو روک دیا، منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے نیکی کمانے سے روک دیا ہے اور بیٹھا دیا ہے۔ وَأَبْغَضَ قُرْبَهُمْ مِنْهُ وَجَوَارَهُمْ،
اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرنے سے ان کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ میرے قریب ہو. منافقین نیکی کما کر کے میرے قریب ہو، اللہ تعالیٰ اپنے قریب لانے سے ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے، ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے لِمَيْلِهِمْ إِلَىٰ أَعْدَائِهِ، اللہ کے دشمنوں کی طرف ان کا دل جھکا ہوا ہے. اللہ کے جو دشمن ہیں ان کی طرف ان کا دل جھکا ہوا ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے کہ وہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کے قریب ہو، وہ نیکیاں کمائے. اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، ان کی نیکیاں کمانا ہی اللہ کو پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکیوں سے روک دیا ہے. تو میرے بھائیو، یہاں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، اگر ہم نیکیوں سے دور ہو جا رہے ہیں تو یہ ایک عذاب ہے، ایک عذاب ہے. اگر نیکی، اچھے بھلائی کے کاموں میں ہم کو دلچسپی پیدا نہیں ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے. کسی گناہ کی اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے رہا ہے، یہ بات ہے، کسی گناہ کی ہم کو سزا دے رہا ہے. منافقوں کو نفاق کی سزا اللہ تعالیٰ نے یہ دیا کہ ان کو نیکیوں سے بیٹھا دیا، نیکیوں سے بیٹھا دیا، اور اس وجہ سے بھی بیٹھا دیا تاکہ مومن سیف ہو، مومن آدمی کو ان سے نقصان نہ ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، ابھی آ رہی ہے باتیں. تو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کی طرف ان کا دل جھکا ہوا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نیکیوں کو پسند نہیں کرتا ہے. تو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کو اپنے دربار سے بھگا دیا، دور کر دیا. وَأَعْرَضُوا عَنْ وَحْيِهِ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ، یہ لوگ اللہ کی وحی سے منہ موڑ لیے تو اللہ بھی ان سے منہ موڑ لیا. اللہ کی وحی قرآن اور حدیث ہے، اس سے یہ لوگ منہ موڑ لیے تو اللہ بھی ان سے منہ موڑ لیا. وَأَشْقَاهُمْ وَمَا أَسْعَدُهُمْ، ان لوگوں کو اللہ نے بدبخت بنا دیا اسی جرم کی وجہ سے. تو اب یہ لوگ کبھی بھی خوش نصیب بن نہیں سکتے. اور کہتے ہیں وَحَكَمَ عَلَيْهِمْ بِحُكْمِ عَدْلٍ لَا مَطْمَعَ لَهُمْ فِي الْفَلَاحِ بَعْدَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنے انصاف کے ساتھ ان کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے. اب یہ لوگ کامیابی کی امید بھی نہیں کر سکتے. ان کی سزا یہ ہے، ان کی سزا اللہ تعالیٰ نے اپنے عدل سے، اللہ نے ظلم نہیں کیا ان پر، اللہ نے اپنے عدل سے ان پر فیصلہ کر دیا ہے کہ اب یہ کامیاب نہیں ہوں گے. کامیابی کے بارے میں ان کو امید بھی نہیں ہوگی، ان کو امید بھی نہیں ہوگی. ہاں ایک شرط ہے، الا ان یکونوا من التائبین، اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو پھر بچ سکتے ہیں، توبہ کر لیں تو پھر بچ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں کا تذکرہ کہ اللہ نے بیٹھا دیا ہے، تو ان باتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کیا ہے. سورہ توبہ جو 9 نمبر کی سورہ ہے، اس کی 40 پر 6 اور 7ویں آیت پڑھیں گے تو دونوں باتیں معلوم ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. యుద్ధానికి బయలుదేరాలన్న ఉద్దేశమే కనుక వారికి ఉంటే వారు ఎలాగైనా ప్రయాణ సామాగ్రిని సమకూర్చుకొని ఉండేవారు. కానీ వారు బయలుదేరడం అల్లాహకు అస్సలు ఇష్టం లేదు. అందుకే వారిని కదలకుండా ఆపేశాడు. వెనుక ఉండిపోయే వారితోనే మీరు ఉండిపోండి అని వారికి చెప్పబడింది. 47. ఒకవేళ వారు మీతో కలిసి బయలుదేరి ఉండినట్లయితే మీకు కీడు చేయటం తప్ప మరి దేనిని పెంచి ఉండేవారు కారు. పైగా మీ మధ్య అదే పనిగా గుర్రాలను పరిగెత్తించేవారు, మీలో చీలికలు తెచ్చే ప్రయత్నాల్లో ఉండేవారు. వారి మాటలను వినేవారు స్వయంగా మీలో ఉన్నారు. ఆ దుర్మార్గుల సంగతి అంతా అల్లాహకు తెలుసు. बात में आ रही है, दोनों बातें हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को बैठा कर रखा है जिहाद से. जिहाद तो नेकी का काम है. ये लोग जिहाद से पीछे रहते थे और समझते थे कि होशियारी कर रहे हैं. अल्लाह ने कहा हमने उनको बैठा कर रखा है, उनको हमने बैठा कर रखा है. और क्यों बैठाया उसकी वजह भी अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है. इसी वजह से अल्लाह ताला ने क्या कहा, वलौ अरादुल खुरूज लअद्दू लहू उद्दा,
اگر یہ لوگ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ پہلے کرتے تو اس کی تیاری بھی پہلے سے کرتے، اس کی تیاری بھی پہلے سے کرتے۔ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا کہ یہ لوگ اٹھیں، جہاد کے لیے اٹھیں، اللہ کو پسند نہیں ہے، ان کا اٹھنا ہی پسند نہیں ہے۔ فَثَبَّتَهُمْ، تو اللہ نے روک دیا، جہاد کرنے سے ان کو روک دیا۔ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ، اور کہا کہ تم بیٹھے رہنے والوں میں سے بیٹھے رہو۔ جہاد میں کون نہیں جاتے؟ عورتیں، بچے، بیمار، انہی کے ساتھ تم رہو، انہی کے ساتھ تم رہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیوں روکا؟ اللہ نے حکمت بیان کیا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو روک دیا نیکی کمانے سے، اپنے دربار سے ان کو ہٹا دیا، دور کر دیا، دھتکار دیا، یہ اپنے اولیاء مومن لوگوں پر اللہ نے کرم کیا ہے، اللہ نے مومن لوگوں پر کرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، سب سے زیادہ حکمت والا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت جو 40 پر 7 ہے اس میں کہہ دیا لو خرجوا فیکم، اگر وہ لوگ تمہارے ساتھ نکلتے جہاد کرنے کے لیے، ما زادوکم الا خبالا، تو وہ لوگ صرف فتنہ ہی زیادہ کرتے ہیں۔ جنگوں میں کیوں جاتے ہیں؟ ساتھ تاکہ طاقت پہنچے۔ یہ لوگ اگر نکلتے تو تمہارے اندر فتنہ پھیلاتے۔ اسی وجہ سے اللہ کو پسند نہیں کہ یہ لوگ نکلے، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے کہ لوگ بیٹھے رہے، یہ لوگ بیٹھے رہے۔ وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ، اور کہہ دیا کہ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ، اگر یہ لوگ نکلتے تو فتنہ پھیلاتے، گھوڑوں کو تمہارے اوپر دوڑاتے، یعنی تم ہی کو قتل کرتے، تمہارے اندر تم کو کمزور کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے پسند نہیں کیا کہ یہ لوگ تمہارے ساتھ نکلے۔ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، اور تمہارے اندر ان کے جاسوس ہیں۔ دیکھیے منافقوں کے جاسوس، اللہ نے مومنوں کو کہا کہ اے مومنوں تمہارے اندر منافقین کے جاسوس ہیں، وہ لوگ تمہاری باتیں سن کر ان کو بتاتے ہیں۔ سوچئے، کہا کہ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ، تمہارے اندر ان کے سننے والے جاسوس ہیں۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اللہ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقوں کو گھروں میں بٹھا دیا، جہاد نہیں کرنے دیا، تو اللہ کو پسند ہی نہیں کہ ان کی نیکیاں پسند نہیں ہیں، کیونکہ ان کے دل بہت خبیث ہیں۔ یہ لوگ منافق لوگ مومنوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو فتنوں میں ڈال دینا چاہتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بیٹھا دیا۔ اور ایک پہچان منافقوں کی یہ ہے کہ لوگ حکم شرعی کو بہت بھاری سمجھتے ہیں، شریعت کے احکام کو بہت بھاری سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ثقلت علیہم النصوص فکرہوها، کہتے ہیں کہ ان پر کتاب اور سنت کے دلیلیں بھاری پڑ گئی، بھاری لگنے لگی تو یہ لوگ ان دلیلوں کو ناپسند کرنے لگے۔ کتاب اور سنت کی جو دلیلیں ہیں وہ دلیل ان کے اوپر بھاری پڑ گئی، یعنی عمل کرنا ان کو مشکل ہونے لگا۔ تو اب کیا کریں گے؟ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق دے، تو ایسے نہیں کیا، ان دلیلوں ہی کو ناپسند کرنا شروع کیا۔ وَأَعْيَاهُمْ حَمْلُهَا، اور ان کو اٹھانا ان کو بھاری پڑ گیا تو فَأَلْقَوْهَا عَنْ أَكْتَافِهِمْ، اپنے کندھوں سے ان دلیلوں کو نیچے اتار دیا، نیچے اتار کر پھینک دیا۔ اس طریقے سے ان لوگوں نے کہا وَوَضَعُوهَا وَتَفَّلَتْ مِنْهُمُ السُّنَنُ أَنْ يَحْفَظُوهَا فَأَهْمَلُوهَا، جب یہ لوگ ان کے ہاتھوں سنتیں محفوظ نہیں ہوئی، سنتوں کی حفاظت نہیں کرنے لگے تو ان سنتوں کو ضائع کر دیا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، طریقہ ہے، اس پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، ان سنتوں کو ضائع کر دیا۔ یہ سب نفاق کی پہچان ہے، یہ سب نفاق کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر، آج آدمی ایسی ہی حالت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بوجھ سمجھتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو بوجھ سمجھتا ہے اور اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو کہتے ہیں وصالت علیہم نصوص الکتاب والسنہ، کتاب اور سنت کی دلیلیں
جب ان پر غالب آ گئی تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ وَدَعُوا لَهَا قَوَانِينَ، تو اپنے طرف سے کچھ قانون بنا لیا۔ اب قرآن حدیث پر عمل کرنا ان کے لیے مشکل ہو گیا، تو ان لوگوں نے ان سب قرآن حدیث کو چھوڑ کر اپنا قانون بنا لیا، اپنا قانون بنا لیا۔ کیوں؟ ردوها بها ودفعوها، تاکہ ان قانون کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی شریعت کو دور کر دیں۔ اسی وجہ سے آج کل کیا کہتے ہیں، اس زمانے میں شریعت پر عمل کرنا بہت مشکل ہے بھائی، یہ ماڈرن دور ہے، زمانے کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو اگر کسی آدمی کو کہا جائے کہ بھائی سنت ہے داڑھی رکھنا، تو کہتے ہیں اس زمانے میں داڑھی رکھنا بہت مشکل ہے بھائی، اس طریقے سے تو اپنا قانون لگاتے ہیں کہ ہم یہاں رہتے ہیں ایسے ایسے ویسے ایسے، یہ سب اسی میں داخل ہے، یہ سب اسی میں داخل ہے۔ تو منافقین نے اسی طریقے سے کیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا ان کو بھاری پڑ گیا، اسی وجہ سے ان کو سب ہٹا دیے اور اپنا قانون بنا لیا، اپنا قانون بنا لیے۔ وَلَقَدْ هَتَكَ اللَّهُ أَسْتَارَهُمْ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے رازوں کو کھول دیا، ان کے رازوں کو کھول دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اصل حالت کو بیان کر دیا اور مثال دے دے کر کے بتلایا۔ علّمَ أَنَّهُ كُلَّ مَنْ قَرَضَ مِنْهُمْ طَوَائِفُ خَلَفَهُمْ أَمْثَالَهُمْ، کہتے ہیں اللہ نے یہ بتلا دیا کہ یہ منافقوں کی جماعت کبھی بھی ختم ہوگی تو اپنی ہی طرح دوسری ایک جماعت کو چھوڑ کر ختم ہوگی، گزریں گے، کوئی منافق تو دوسرا منافق کو رکھ کر کے اپنی جگہ گزریں گے۔ تو اس طریقے سے یعنی منافقین ختم نہیں ہو سکتے، ختم نہیں ہوں گے۔ منافقین کی ایک جماعت ختم ہوگی تو وہ جاتے جاتے دوسری جماعت بنا کر جائیں گے، دوسری جماعت بنا کر کے جائیں گے۔ فَذَكَّرَ أَوْصَافَهُمْ لِأَوْلِيَائِهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں منافقوں کی جو پہچان بتلایا اپنے اولیاء کو بتلانے کے لیے کہ ان سے بچ کر رہنا، ان سے بچ کر رہنا، مومن لوگوں کو بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے پردے کو کھولا ہے تاکہ ان سے بچے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے کہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، سورہ محمد کی 9 نمبر کی آیت ہے کہ یہ سب اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے ان کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے، اللہ نے جو نازل کیا ہے، اللہ نے قرآن نازل کیا، ان کو پسند ہی نہیں آ رہا ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال ہی کو برباد کر دیا، ان کے اعمال ہی کو برباد کر دیا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ھذا شأن من ثقلت علیہ النصوص، یہ ہر اس آدمی کی حالت ہے جو دلیل کو بھاری سمجھتے ہیں، ہر اس آدمی کی یہی حالت ہے، منافقوں کی طرح ہے جو لوگ دلیلوں کو بھاری سمجھتے ہیں اور اپنے خواہش کے درمیان، اپنی بدعت کے درمیان دلیلوں کو ایک آڑ سمجھتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں، ان کی یہی حالت ہے۔ ہر وہ آدمی جو اپنے خواہش اور اپنی بدعت کے درمیان سمجھتے ہیں کہ یہ دلیل آڑ ہے، بھائی ایسا نہیں ہوتا تو میں یہ کام کر دیتا، تو وہ ایسے آدمی کی انہی منافقوں کی حالت ہوتی ہے جو دلیلوں کو بھاری سمجھتے ہیں، رکاوٹ سمجھتے ہیں اپنی بدعت اور اپنے خواہش وہ تھوڑا سا گھسکا دیں گے تو اپنی خواہش میں چلے جائیں گے، اپنے بدعت میں چلے جائیں گے۔ تو اسی وجہ سے کیا کرتے ہیں، ان دلیلوں کو سائڈ کر کے اپنے خواہشات اور اپنے بدعت پر عمل کرتے ہیں، وہ دلیل ان کے لیے آڑ ہے وہ، اسی وجہ سے ان کو سائڈ کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں فَهِيَ فِي وَجْهِهِ كَالْبُنْيَانِ الْمَرْصُوصِ، یہ دلیل قرآن اور حدیث ہے، ان کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار، مضبوط دیوار کی طرح سامنے آ جاتی ہے، اسی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ یہ دلیل ہی نہ ہو۔ آج کل لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ سن کر کے مسلمان ہوئے، ہم کو دلیل کی ضرورت نہیں ہے، یہ سن کر کے مسلمان ہوئے تو ان کی دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دلیلیں ان کے لیے ایک دیوار کی طرح بن جا رہی ہیں، اسی وجہ سے سائڈ ہٹا دیتے ہیں تاکہ اپنے بدعت پر عمل کر سکے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ لوگ دلیل کو ہٹا کر کے اس کی جگہ پر کچھ لائیں گے نا، تو کہتے ہیں باطل باتیں لاتے ہیں، باطل چیزیں لاتے ہیں، قصے کہانی، ایک اڑ رہا تھا وہ پورا
जन्नत को जलाने के लिए लोटे में हाथ में आग लेकर के उड़ रही थी राबिया बसरिया। ऐसे अजीब अजीब किस्से कुरान हदीस को हटा करके अजीब अजीब किस्से लाएंगे, बातिल कलाम लाएंगे। तो दलीलें इनके लिए बहुत मुश्किल पड़ जाती हैं, दलीलें इनके लिए मुश्किल पड़ जाती है। और कहते हैं वस्तब्दल मिनहा बिलफुसूस, इन लोगों ने दलीलों को बदल दिया खोखली चीज़ों से जिसके अंदर कोई जान नहीं, कोई फ़ायदा नहीं है। तो अल्लाह ताला ने भी इनको सजा दिया। क्या सजा दिया? फ़अक़बहुम ज़ालिका अन्ना अफ़सद अलैहिम इलानहुम इसरारहुम। कहते हैं अल्लाह ने इनके अंदर हिस्से को भी बिगाड़ दिया और ज़ाहिर हिस्से को भी बिगाड़ दिया। इनका ऊपर आमाल में भी गलती है और इनकी नीयतों में भी गलती है। अल्लाह ताला ने इनके आमाल को भी बिगाड़ दिया, इनकी नीयतों को भी बिगाड़ दिया। क्यों? उसकी वजह क्या है? अल्लाह ने जो कुछ नाजिल किया ये चीज़ इनको पसंद नहीं आई, ये चीज़ इनको पसंद नहीं आई। तो नापसंद करने की वजह से और उसके जब दलीलों को आड़ समझने लगे, मुश्किल समझने लगे और हटा करके अपने ख्वाहिश के पीछे जाने लगे, तो अल्लाह ताला ने भी इनकी नियतों को, दिलों को और आमाल को बर्बाद कर दिया। इसी वजह से जंगें होती थी तो मुनाफिकीन घरों में बैठे रहते थे, घरों में बैठे रहते थे, मोमिनों के साथ नहीं होते थे। अल्लाह ताला ने इस बात का जिक्र कुरान मजीद में किया है। सूरह मोहम्मद में देखिए 40 पर 7वीं सूरह होगी, उसकी आयत नंबर 20 पर 6 और 20 पर 7 और 8 देखिए, पूरी बातें समझ में आएगी। 25 से पढ़िए, सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 25 से पूरी बातें समझ में आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह मोहम्मद 25 से लेकर 28 तक। चालीस पर 7वीं सूरह है। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. ఎవరైతే తమకు సన్మార్గం తేట తెల్లమైన తరువాత కూడా వీపు త్రిప్పుకొని మరలిపోయారో వారి కొరకు శైతాను ఒక విషయాన్ని, వారి చేష్టను అందమైనదిగా చిత్రీకరించాడు. వారికి మోసపూరితమైన గడువును ఇచ్చాడు. 26. ఇలా ఎందుకు జరిగిందంటే వారు అల్లాహ్ అవతరింపజేసిన వాడిని ద్వేషించే వారితో మేము కూడా కొన్ని విషయాలలో మీరు చెప్పినట్లు వింటాము అని అన్నారు. వారి లోపాయికారి వ్యవహారాలన్నీ అల్లాహకు బాగా తెలుసు. 27. మరి దైవదూతలు వారి ఆత్మలను స్వాధీనం చేసుకుంటూ ఎడాపెడా వారి చెంపలపై, వారి పెరుదులపై వాయిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారి గతి ఏమవుతుంది? 28. వారి ఈ దుస్థితి కారణం వారు అవలంబించిన మార్గమే. తద్వారా వారు అల్లాహ్ను అప్రసన్నుని చేశారు. ఆయన ప్రసన్నతను వారు ఇష్టపడలేదు. అందుకే అల్లా వారి కర్మలను వృధా గావించాడు. बस में रही पूरी बातें अल्लाह ने इन आयतों में जिक्र कर दिया। ये सब मुनाफिकों के बारे में। क्या ये लोग बोलते थे ना हम अल्लाह ताला पर ईमान लाए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह ताला ने इनको कहा इन्नल्लज़ीना इर्तद्दू अला अदबारिहिम मिन बअदि मा तबय्यन लहुमुल हुदा, जो लोग अपनी पीठ के बल पलट गए, इसके बाद कि इन लोगों ने हिदायत इनके लिए वाज़े हो गई थी, देख रहे थे कि पैगंबर है, ये कुरान है, सब देख रहे थे। वाज़े हो जाने के बाद पीठ के बदल पलट गए। शैतान ने क्या किया? इनको मुज़य्यन करके दिखाया बातिल चीज़ को, और अल्लाह ने इनको ढील दे दिया, मोहलत दे दिया। क्यों दिया? अल्लाह ताला ने कहा, अल्लाह ताला ने 26वीं आयत में कहा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू लिल्लज़ीना करिहू मा नज़्ज़लल्लाहु सनुतीउकुम फ़ी बअदिल अम्रि। देखिए इन लोगों ने उन लोगों से कहा जो लोग अल्लाह ताला की नाजिल की हुई चीज़ को पसंद नहीं करते थे। कौन? काफिर पसंद नहीं करते थे। अल्लाह जो कुछ नाजिल करता था वो पसंद उनको नहीं होता था। ये मुनाफिकीन जाके उनसे कहते थे कुछ चीज़ों में हम तुम्हारे साथ हैं। देखिए यही बात है इस आयत में ज़ालिका बिअन्नहुम
قالوا للذین کرہوا ما نزل اللہ سنطیعکم فی بعض الامر، ان منافقوں نے ان لوگوں کو جا کر کے کہا جو لوگ اللہ کی نازل کی ہوئی چیز کو پسند نہیں کرتے تھے، کہا کہ کچھ چیزوں میں ہم تمہاری اتباع کریں گے، ہم تمہاری اتباع کریں گے۔ اللہ نے کہا واللہ یعلم اسرارہم، اللہ ان کے دلوں کی راز کو جانتا ہے، کیوں ایسے کہہ رہے ہیں، کیوں ایسے کر رہے ہیں، جا کر کے ان کو خوش کرنے کے چکر میں ہیں۔ اور کہا ان کی کیا حالت ہوگی، فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب فرشتے ان کے چہرے اور پیٹھ پر ماریں گے، جب روح قبض کریں گے تو ان کے چہروں پر تھپڑ ماریں گے، پیٹھ پر ماریں گے۔ کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ، کیونکہ ان لوگوں نے اس چیز کی اتباع کی جس چیز سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، اس چیز کے پیچھے پڑ گئے۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ تعالیٰ کی رضوان، اللہ کی رضا کو ان لوگوں نے پسند نہیں کیا، ان لوگوں نے پسند نہیں کیا۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے اعمال کو برباد کر دیا۔ تو یہ سب منافقوں کے بارے میں ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی چیز جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اس چیز کو پسند نہیں کیا، اور جو لوگ پسند نہیں کیے ہیں اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، ان کے پاس جا کر کے کہنے لگے ہم تمہارے کچھ چیزوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا نہ پسند آیا کہ ایمان سب کچھ جاننے کے بعد بھی یہ لوگ پلٹ آئے، یہ لوگ پلٹ آئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کا پول کھول دیا ہے۔ اور نفاق کی ایک پہچان یہ ہے کہ منافق اپنے نفاق کو ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہے، ہمیشہ چھپا کر رکھتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ظاہر کرتا ہے۔ منافقین اپنے نفاق کو ہمیشہ چھپائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ منافقوں کی اتنی صفات بیان کر دیا ہے قرآن میں کہ ایک ایماندار آدمی سمجھ لیتا ہے کہ اس کے اندر نفاق ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسروا سرائر النفاق، منافق نفاق کی راز کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ فاظہر اللہ علی صفحات الوجوہ منہم وفلتات اللسان، اللہ تعالیٰ ان کے چہروں کے اوپر نفاق کو ظاہر کرتا ہے۔ سوچیے، یہ لوگ دلوں کے اندر نفاق کو چھپاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے چہرے کے اوپر نفاق کو ظاہر کرتا ہے۔ اور کہاں ظاہر کرتا ہے؟ ان کی باتوں، ان کی باتوں، یہ لوگ باتوں میں غلطی کرنے لگتے ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا نا کہ ایک مومن آدمی جن کو ایمان ہے اللہ تعالیٰ پر پکڑ لیتا ہے، اس کو ایک ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ کیسی بات کر رہا ہے، یہ کیسی بات کر رہا ہے، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ منافقوں کی زبان اور ان کے چہروں پر نفاق کو ظاہر کرتا ہے، اور ایک مومن آدمی کو آہستہ آہستہ یقین ہونے لگتا ہے کہ اس کا مسئلہ خراب ہے، اس کا مسئلہ خراب ہے۔ تو کہتے ہیں وَوَسَمَهُمْ لِأَجَلِهَا بِسِيمَاءٍ لَا يَخْفُونَ بِهَا عَلَى أَهْلِ الْبَصَائِرِ وَالْإِيمَانِ، اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی ایسی پہچان بتلا دیا ہے کہ اہل بصیرت اور اہل ایمان کو معلوم ہو جاتا ہے، اہل ایمان سے چھپی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اور لیکن منافق کیا سمجھتا ہے؟ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِذْ كَتَمُوا كُفْرَهُمْ وَأَظْهَرُوا إِيمَانَهُمْ، منافق یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے کفر کو چھپا کر رکھا ہوں، ایمان کو ظاہر کر رہا ہوں، اور اچھوں کو میں نے دھوکہ میں رکھا ہے، اچھے کو دھوکہ میں رکھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا سورہ محمدی میں، سورہ محمد کی آیت نمبر 20 پر 9 اور 30 دونوں پڑھیے تو بات سمجھ میں آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ హృదయాలలో రోగం ఉన్నవాడు అల్లాహ్ తమ ఆంతర్యాల్లోని కాపట్యాన్ని బహిర్గతం చెయ్యడని అనుకుంటున్నారా? 30 మేము గనక తలుచుకుంటే వారందరినీ నీకు చూపి ఉండేవారం, నువ్వు వాళ్ళ ముఖ కవళికలను బట్టి వాళ్లను పసిగట్టగలిగేవాడివి, అయినప్పటికీ నువ్వు వాళ్ళను వాళ్ళ మాటల తీరును బట్టి తెలుసుకోగలవు, మీ కార్యకలాపాలన్నీ అల్లాహ్కు తెలుసు సుమా। دونوں باتیں ہیں،
کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ کیا یہ سمجھ رہے ہیں اللہ یخرج اللہ اضغانہم، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر، ان کے دلوں کے اندر جو کینہ کپٹ ہے، حسد ہے مومنوں کے بارے میں، اس کو ظاہر نہیں کرے گا، یہی سمجھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ نَشَاءَ، اگر ہم چاہیں، لَأَرَيْنَاكَهُمْ، تو ہم تم کو دکھا دیں گے۔ اللہ نے کہا اگر ہم چاہیں تو ہم تم کو دکھا دیں گے، لَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، ان کے چہرے کو دیکھ کر تم پہچان لو گے۔ دیکھیے ان کے چہروں کو دیکھ کر تم پہچان لو گے۔ وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، بات کرنے کے ڈھنگ سے تم جان جاؤ گے۔ یہ مومن لوگوں کو اللہ نے کہا ہے۔ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ اپنے نفاق کو، اپنی بیماری کو چھپائیں، اللہ تعالیٰ کیا ان کے بیماری کو، جو ان کے دلوں میں کینہ کپٹ چھپا ہوا ہے، اس کو ظاہر نہیں کرے گا؟ یہی سمجھ لیے ہیں۔ اگر اللہ چاہے تو تم کو دکھا دیں گے اور تم ان کے چہروں سے پہچان لو گے اور ان کے بات کرنے کے ڈھنگ سے پہچان لو گے۔ اور کہا واللہ یعلم اعمالکم، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو اچھی طرح جانتا ہے۔ اب سوچئے کہ اللہ اکبر، اسی وجہ سے ایک پکا سچا مومن موحد آدمی منافقین کو پہچان لیتا ہے، منافقوں کو پہچان لیتا ہے۔ آدمی کے بارے میں ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ آدمی کچھ گڑبڑ ہے، اس کی باتیں ٹھیک نہیں ہیں، اس کا چہرے عجیب عجیب دکھا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتلا دیا ہے، اس کے دل میں ڈال دیا ہے، پہچان اس کی بتلا دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے۔ ابھی تو اپنے نفاق کو چھپا رہے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ جب پورے عالم کے لوگوں کو جمع کرے گا اور راز کو کھولے گا، تب کیا کریں گے یہ لوگ؟ کہاں جائیں گے؟ ابھی تو جاتے ہیں کافروں کے پاس اور کہتے ہیں کچھ چیزوں میں ہم تمہارے ساتھ ہیں، وہاں کس کے پاس جائیں؟ اور کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی کو کھولے گا اور کہے گا سجدہ کرو، تو اب سجدہ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ دنیا میں جب ان کی حالت ٹھیک تھی، ان کو کہا جا رہا تھا کہ سجدہ کرو، تو پھر یہ سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی قرآن مجید میں کر دیا ہے، خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ وقد کانوا یدعون الی السجود وہم سالمون، کہتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی رہے گی، ان کے چہروں پر ذلت رہے گا، اور ان کو دنیا میں جب یہ ٹھیک ٹھاک تھے تو پکارا جاتا تھا کہ آؤ سجدہ کر لو، تو سجدہ نہیں کرتے تھے، اب ان کی پیٹھ اکڑ جائے گی۔ تو یہ بات ہے۔ تو کہتے ہیں اس وقت کیا حالت ہوگا جب پل صراط میں پار ہونے کا معاملہ آئے گا، پار ہونے کا معاملہ آئے گا، پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اور پھسلن ہوگا، پیر جمے گا نہیں، جیسے پانی میں کچھ چیزیں زنگ اس طریقے سے لگ جاتے ہیں، پھسلن، پیر رکھیں گے پھسل کر جائیں گے، تو پل صراط بھی پھسلن والا ہوگا اور اندھیرا ہوگا، بغیر نور کے کوئی پار نہیں ہو سکتا، بغیر نور کے کوئی پار نہیں ہو سکتا۔ تو کہتے ہیں جب نور تقسیم ہوگا اور پار ہونا پڑے گا تو لوگوں کے درجے الگ الگ ہوں گے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ تو کہتے ہیں منافقوں کو نور ملے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ، دیکھیے کس طرح، یہ حدیث میں بھی صحیح مسلم کی حدیث میں بھی ہے کہ یؤتی کل انسان منہم منافق او مومن، ہر انسان کو قیامت کے دن چاہے مومن یا منافق کو نور دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ پھر منافقوں کے نور کو چھین لے گا اور اندھیرے میں کر دے گا، چھین لے گا۔ اسی وجہ سے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کے مطابق کہتے ہیں کہ اوتوا نورا ظاہرا مع اہل الاسلام، مسلمانوں کے ساتھ ظاہری طور پر منافقوں کو قیامت کے دن نور دیا جائے گا، دنیا میں جیسے مومنوں کے ساتھ رہتے تھے، نماز پڑھتے تھے، زکوٰۃ دیتے تھے، حج کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اسی طریقے سے قیامت کے دن ان کو نور دیا جائے گا، لیکن جیسے ہی پل صراط کے بیچ میں پہنچیں گے تو نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو بجھا دے گا، نفاق کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کے نور کو بجھا دے گا، اور یہ لوگ اب حیران پریشان کھڑے ہو جائیں گے، پار ہونے کی طاقت نہیں رہے گی۔ تو اہل ایمان اور منافقوں کے بیچ میں اللہ دیوار کھڑی کر دے گا،
اور ایک دروازہ ہوگا، مومنوں کی طرف رحمت ہوگی اور منافقوں کی طرف اللہ کا عذاب ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو یہ منافق لوگ پکاریں گے، جو مومن گزر گئے ان کو پکاریں گے تھوڑا انتظار کرو، تمہارے نور سے ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ دو، ہم بھی پار ہو جائیں گے۔ تو کہیں گے مومن لوگ کہیں گے جاؤ جاؤ، جہاں نور بٹتا ہے، تقسیم ہو رہا ہے، وہاں سے جا لے لو، ہم تم کو نہیں دیں گے۔ اللہ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا ہے، سورہ حدید، سورہ الحدید جو 50/7 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 13، 14 اور 15 پڑھیں گے تو پورا معاملہ آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سورہ حدید 50/7ویں سورہ ہے، 13، 14، 15 آیت پڑھیے تو۔ బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీం. ఆ రోజు కపటులైన పురుషులు, కపటులైన స్త్రీలు విశ్వాసులను ఉద్దేశించి, కాస్త మా కోసం ఆగండి, మేము కూడా మీ కాంతి నుండి కాస్త లబ్ధి పొందుతాము అని అంటారు. మీరు వెనక్కి మరలండి, వెలుతురు అక్కడే వెతుక్కోండి అని వారి సమాధానం ఇవ్వబడుతుంది. మరి వారి మధ్య ఒక అడ్డు గోడ ఏర్పరచబడుతుంది, అందులో ఒక ద్వారం గుండా ఉంటుంది, దాని లోపలి వైపు కారుణ్యం ఉంటుంది, బయటి వైపు మాత్రం యాతన ఉంటుంది. 14. వీళ్ళు కపటులు వారి విశ్వాసులను బిగ్గరగా పిలుస్తూ, देखिए ये आयत बहुत ज़बरदस्त है। वो मुनाफिक कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ थे ना दुनिया में, यानी नमाज तुम्हारे साथ पढ़ते थे, रोज़ा रखते थे, हज करते थे, तुम्हारे साथ ही थे, आज तुम लोग पार हो रहे हो, हमको छोड़ दे रहे हो, हमारा इंतज़ार करो, हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। तो मोमिन कहेंगे कि ठीक है हमारे साथ थे भाई, तुम फितने में पड़े हुए थे, तुम फितने में पड़े हुए थे, निफाक के फितने में अल्लाह ने हमको बचाया। इस तरीके से आप पढ़िए इन आयतों में वही बात है। వీళ్ళు కపటులు వారిని విశ్వాసులను బిగ్గరగా పిలుస్తూ, మేము మీ వెంట లేమా అని అంటారు. దానికి వారు, అవును మా వెంట ఉన్న సంగతి నిజమే, కానీ మీరు మీ ఆత్మలను వంచుకున్నారు, మాపై గడ్డు కాలం రావాలని ఎదురు చూశారు, సందేహాలలో ఊగిసలాడారు, పనికి మాలిన మీ అభిలాషే మిమ్మల్ని దగా చేశాయి. ఎట్టకెలుగు అల్లాహ్ ఆజ్ఞ రానే వచ్చింది. అల్లాహ్ విషయంలో మోసగించిన వాడు శైతాను మిమ్మల్ని కడదాకా మోసంలోనే ఉంచాడు. 15. ఏమైనా ఈరోజు మీ నుండి కానీ అవిశ్వాసుల నుండి కానీ పరిహారం తీసుకోబడదు. మీ అందరి నివాస స్థలం నరకాగ్నే, అదే మీ నేస్తం, అది మహా చెడ్డ గమ్యస్థానం. अल्लाह ताला हमको बचाए। देखिए कितनी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने कहा यौम यक़ूलुल मुनाफ़िक़ून वल मुनाफ़िक़ात, मुनाफिक मर्द भी औरत दोनों मोमिन लोगों से कहेंगे कि हमारा इंतज़ार करो, तुम्हारे नूर से हम कुछ ले लेंगे। तो वो लोग कहेंगे कि जाओ लौट जाओ, नूर जहाँ से तकसीम हो रहा है वहाँ जाकर ढूंढो। और फिर फ़ज़ुरिबा बैनहुम बिसूरिन, अल्लाह ताला उनके दरमियान मुनाफिक और मोमिनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर देगा। लहू बाबुन बातिनुहु फीही अर्रहमा व ज़ाहिरुहु मिन क़िबलिल अज़ाब, और मिन क़िबलिही अल अज़ाब, उसके अंदर हिस्से में रहमत अल्लाह की होगी मोमिनों की तरफ, और इनके बाहर जो मुनाफिक होंगे अल्लाह का अज़ाब, अल्लाह का अज़ाब होगा। ये सब देख करके ये पार होते होते रुक जाएंगे ना, तब पुकारेंगे, जगह तंग होगी तो कहेंगे, अब ये हवाला देंगे दुनिया का, मुनाफिक लोग दुनिया का हवाले देंगे। अलम नकुम माकुम, क्या हम तुम्हारे साथ नहीं थे? यहाँ हाफिज़ इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं वो लोग रुक करके ऐसे मैदान में अगर कोई आदमी इंतज़ार करने के लिए ज़्यादा देर तक अकेले सुनसान मैदान में इंतज़ार करने के लिए कहेगा, बड़ा मैदान है कि इंतज़ार करो, फिर भी आदमी तैयार नहीं होता है। वहाँ तो क़यामत के दिन वो फिसलन वाला होगा, वहाँ कौन इंतज़ार करेगा कि रुक जाओ रुक जाओ, वहाँ रुकेगा कोई? वहाँ तो पार होने की फ़िक्र होगी। तो मुनाफिक पीछे से पुकारेंगे,
تھوڑا ٹھہرو تمہارے نور سے ہم جائیں گے، وہاں کوئی ٹھہرے گا پیچھے دیکھے گا؟ ابن قیم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں کوئی ٹھہرے گا نہیں، جب نہیں ٹھہریں گے تب یہ لوگ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے، نصوم کما تصومونا، جیسے تم لوگ روزہ رکھتے تھے ہم بھی وہ روزہ رکھتے تھے، جیسے تم لوگ نماز پڑھتے تھے ہم بھی نماز پڑھتے تھے، تم قرآن پڑھتے تھے ہم بھی قرآن پڑھتے تھے، صدقہ تم کرتے تھے ویسے ہم بھی صدقہ کرتے تھے، حج تم لوگ کرتے تھے ہم بھی حج کرتے تھے۔ اللہ اکبر! سوچئے ایک آدمی حج کر کے قرآن پڑھ کر کے نماز روزہ کر کے بھی منافق ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، تو وہ کہیں گے، مومن لوگ کہیں گے قالوا بلا، ہاں ہمارے ساتھ تھے، لیکن تمہاری کیا حالت تھی؟ لیکنکم فتنتم انفسکم، اپنے آپ کو تم لوگ فتنوں میں ڈال رکھا تھا۔ وہ فتنہ کیا تھا؟ تربصتم، تم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ اب ایمان لائے تب ایمان لائے، اب سدھرے تب سدھرے، اتنا کرتے کرتے کیوں انتظار کر رہے تھے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ورتبتم، تم لوگ اصل میں شک میں پڑے ہوئے تھے، رسول کے بارے میں شک کر رہے تھے، قرآن کے بارے میں شک کر رہے تھے، اللہ کے بارے میں شک کر رہے تھے، تو تم لوگ شک کرتے کرتے اور تمہاری لمبی امیدوں نے تم کو دھوکے میں ڈال دیا، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا، موت آ گئی تمہاری، موت تک تم دھوکے میں رہے۔ یہ مومن لوگ کہیں گے، مومن لوگ کہیں گے اللہ کے بارے میں دھوکے میں رکھنے والی چیز نے تم کو دھوکے میں رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کیا ہوگا؟ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، آج مومن لوگ کہیں گے آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں ہوگا، جرمانہ کہ جہنم سے بچنے کے لیے میں یہ دیتا ہوں، تم لوگوں سے بھی اور کافروں سے بھی کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور اللہ کا فیصلہ ہوگا مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تمہارا ٹھکانہ جگہ جہنم ہے، اور اللہ نے کہا وَهِيَ مَوْلَاكُمْ، وہ جہنم ہی تمہارا ساتھی ہے، وہ جہنم ہی تمہارا ساتھی ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور بہت بری جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کتنی کر دیا۔ تو اس طریقے سے وہ لوگ دنیا میں دھوکے میں پڑے ہوئے تھے، شک شبہ میں پڑے ہوئے تھے اللہ کے بارے میں، اور انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آج قبول کریں گے کل قبول کریں گے، اس طرح کرتے کرتے ان کی موت آ گئی۔ تو مومن لوگ تو آگے بڑھ گئے، اپنا ایمان لے کر کے یقین کر کے آگے بڑھ گئے، تو قیامت کے دن بھی پل صراط میں پار ہو جائے، اور جس طریقے سے یہ لوگ دنیا میں ایمان سے رکے رہے، شک شبہ میں پڑے رہے، اس طرح سے پل صراط میں پار ہونے سے بھی رک جائیں گے۔ ایک آخری بات بتا کر کے ہم لوگ یہیں سے بات کو ختم کریں گے، تھوڑی سی کتاب باقی رہ گئی، انشاءاللہ آئندہ ہم ختم کریں گے، ابھی تھوڑی سی بات بتا کر ختم کرتے ہیں۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے جتنے بھی صفات بتلائے ہیں اس کو لمبا مت سمجھو، دیکھیے کہہ رہے کہ اس کو لمبا مت سمجھو کہ اتنی صفات ہے، کہتے ہیں میں نے جتنا چھوڑا ہے وہ زیادہ ہے، میں جتنے چھوڑا ہے وہ زیادہ ہے۔ کہتے ہیں کاد القرآن ان یکون کلہ فی شأنہ، بلکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پورا قرآن منافقوں کی پہچان میں ہے، پورا قرآن منافقوں کی پہچان میں، تاکہ مومن آدمی اسے الرٹ رہے، جان لے کہ یہ سب نہیں کرنا۔ تو یہ بات ہے، کہتے ہیں کیوں ایسا ہے، کیوں اتنا زیادہ ہے؟ میں جتنا بیان کر دیا اور جتنا چھوڑا وہ چھوڑا ہوا حصہ زیادہ ہے۔ کہتے ہیں لِكَثْرَتِهِمْ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ، کیونکہ زمین کے اوپر منافقوں کی کثرت ہی زیادہ ہے، اکثر زمین کے اوپر منافق زیادہ ہیں۔ وفی اجواف القبور، اور جو مر گئے ہیں قبر کے اندر بھی زیادہ تعداد انہیں کی ہے۔ سوچئے مرے ہوئے لوگوں میں بھی زیادہ تعداد منافقین کی ہے، اور ابھی جو زندہ ہے زمین کے اوپر اس میں بھی زیادہ تعداد منافقوں کی ہے۔ خالص مومن لوگ کم ہیں، خالص مومن لوگ کم ہیں۔ تو کہتے ہیں فلا خلت بقاء الارض منہم، زمین کا کوئی بھی حصہ منافقوں سے خالی نہیں ہے، زمین کا کوئی بھی حصہ منافقوں سے خالی نہیں ہے۔ کیوں ان کی تعداد کیوں ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، بیان کر رہے ہیں کہ ان کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کہ راستے میں چلنے میں منافقوں کو، مومنوں کو ڈر نہ لگے، مومنوں کو ڈر نہ لگے۔ مومن جانتے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہے، ساتھ ہے،
اگر منافقوں کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا تو اتنا کم بچتے مومن کہ راستے میں چلتے ہوئے وہ لوگ ڈرتے کہ کہیں جنگلی جانور کھانا نہیں، اتنا کم مومن، اور منافقوں کی تعداد زیادہ ہے۔ اور یہ بات ایسے ہی انہوں نے نہیں کہہ دیا، کہتے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک آدمی کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ ایک آدمی دعا کر رہا تھا، اللہم اہلک المنافقین، اے اللہ منافقوں کو ختم کر دے، ہلاک کر دے۔ تو حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، لو ہلک المنافقون لستوحشتم فی طرقاتکم فی قلت السالکین، اے میرے بھتیجے اگر منافق ختم ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں تو تم کو راستے میں چلنے میں ڈر لگے گا، راستے میں چلنے میں ڈر لگے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت ہے، یہ بات ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم، پہلے کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کو نفاق کی ڈر نے چیر دیا تھا، ان کے دل گھبراتے رہتے تھے، پھٹ جاتے تھے دل نفاق کی ڈر سے۔ کیوں؟ ان کو علم تھا، ان کو باریک علم تھا، تفصیل کے ساتھ علم تھا، اور کہتے ہیں وہ اپنے اوپر بدگمانی کر لیتے تھے، اپنے بارے میں بدگمان ہو جاتے تھے منافق نفاق کی ڈر سے کہ کہیں میں منافق ہو گیا ہوں کیا۔ اسی وجہ سے کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حذیفہ ابن الیمان سے پوچھ لیا کہ میں تم کو اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کر کے بولو، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام میں میرا نام لیا ہے؟ دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بارے میں اتنا ڈرے کہ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کا نام بتلائے، کیا اس نام میں میرا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں ہے، انہوں نے نہیں ہے، لیکن آج کے بعد کسی کو میں نہیں بتاؤں گا، تزکیہ نہیں کروں گا کسی کا۔ یہ حضرت حذیفہ ابن الیمان نے کہا کہ آپ کا تو نام نہیں ہے، لیکن آج کے بعد میں کسی کا تزکیہ نہیں کروں گا۔ تو یہ بات ہے۔ اور ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس بات کو ذکر کیا ہے، ابن ابی ملیکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، حرم کے امام اور شیخ تھے، بڑے تابعی تھے۔ ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 30 صحابہ کو پایا کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، ہر ایک 30 میں سے ہر ایک نفاق سے اپنے آپ کو ڈرتے تھے، اپنے بارے میں ڈرتے تھے کہ میں نفاق میں پھنس نہ جاؤں۔ 30 صحابہ تو کہتے ہیں وہ لوگ، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے، یہ نہیں کہتا تھا، ان میں سے کوئی یہ نہیں کہتے تھے کہ میرا ایمان اتنا مضبوط ہے کہ جبریل اور میکائیل کی طرح ہے، نہیں، یہ نہیں کہتے تھے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نفاق سے صرف منافق آدمی ہی نیڈر ہوتا ہے، نفاق سے صرف منافق آدمی ہی نیڈر بیڈر ہو جاتا ہے کہ مجھ کو نفاق کا ڈر نہیں ہے، اور مومن ہی ڈرتا ہے نفاق سے، مومن ہی ڈرتا ہے۔ اور بعض صحابہ کرام یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من خشوع النفاق، اے اللہ نفاق والے ڈر سے مجھ کو بچانا۔ یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں نفاق والے ڈر سے۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ نفاق والا ڈر کیا ہوتا ہے؟ ایک خشوع کہہ رہے ہیں، اللہ کا خشوع ہوتا ہے، یہ نفاق والا خشوع کیا ہوتا ہے؟ تو صحابہ کرام جواب دیتے تھے کہ بدن کے حساب سے ڈر دکھ رہا ہے لیکن دل میں ڈر نہیں۔ بہت سارے لوگ دیکھیں گے کہ بدن کے حساب سے ایسے جھک کر کے چلیں گے، جھک کر کے نماز پڑھیں گے، عجیب بات کریں گے، لیکن دلوں میں اللہ کا ڈر نہیں رہتا، ان کی باتوں سے ظاہر ہوتی کہ اللہ کا ڈر نہیں۔ یہی ہے نفاق کا خشوع۔ صحابہ کرام اس سے ڈر کر کے دعائیں کرتے تھے۔ تو یہ سب باتیں ہیں، انشاءاللہ کچھ باتیں رہ گئی ہے ہم لوگ سنیں گے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کتاب کا آخری درس تھا، تھوڑی سی باتیں جو بچ گئی ہیں انشاءاللہ ہم لوگ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ
ہر قسم کے نفاق سے ہم کو بچنے کی توفیق دے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا جو طریقہ تھا اس کو سیکھ کر عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے ظاہر اور باطن کو ایک کر دے اور قیامت کے دن رسوائی سے بچائے۔